ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بکری اور اس کے 7 ننھے بچے رہتے تھے۔ یہ گھر ان کا محفوظ اور پرسکون ٹھکانہ تھا جہاں وہ خوشی خوشی رہتے تھے اور ہمیشہ بکری ان کا خیال رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف ان کو کھلاتی اور پلاتی تھی بلکہ انہیں زندگی کے اہم سبق بھی سکھاتی تھی۔ زندگی گزارنے کے اصول بھی اسے اپنے بچوں کو سکھانے تھے۔ ایک دفعہ بکری کو جنگل میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے جانا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھاتی ہے اور انہیں اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پیارے بچوں، میں جنگل جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جنگل میں ایک خطرناک بھیڑیا رہتا ہے جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ کسی کے لیے مت کھولنا، خاص طور پر بھیڑیے کے لیے۔ وہ بہت ہی مکار ہے اور تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اس کی بھاری اور کھردری آواز اور اس کے کالے پنجوں سے اسے پہچاننا ہوگا اور دروازہ نہیں کھولنا۔ بکری کی نصیحت سن کر بچے سنجیدہ ہو گئے اور بولے، ماں فکر نہ کرو، ہم بہت احتیاط سے کام لیں گے اور دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بکری انہیں پیار کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی بکری جنگل کی طرف گئی، بھیڑیے کو موقع مل گیا۔ وہ بکری کے گھر آیا اور دروازے کے قریب جا کر بھاری آواز میں بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارے لیے کھانا کا سامان لے کر آئی ہوں۔ لیکن ننھے بکری کے بچے بہت سمجھدار تھے، انہیں اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ سب سے بڑے بچے نے کہا، نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز بہت ہی میٹھی اور پیاری آواز ہے اور تمہاری آواز تو بہت بھاری ہے اور کھردری ہے، تم ضرور بھیڑیے ہو۔ بھیڑیا یہ سن کر بہت مایوس ہوا اور لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ ایک چالاک جانور تھا، اس نے فوری طور پر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ بازار گیا اور ایک دکاندار سے تھوڑا سا شہد خریدا۔ بھیڑیا شہد کھا کر اپنی آواز کو میٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بکری کی طرح آواز نکالنا چاہتا تھا۔ وہ بکری جیسی آواز نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب کہ بھیڑیے کی آواز میں کچھ حد تک مٹھاس آ چکی تھی، وہ دوبارہ بکری کے گھر گیا اور نرم آواز میں بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور جنگل سے تمہارے لیے مزیدار سا کھانا لے کر آئی ہوں۔ بچے پہلے تو تھوڑا سا شک میں پڑے کیونکہ آواز واقعی ہی ان کی ماں جیسی لگ رہی تھی، لیکن پھر ایک بچے نے دروازے کے نیچے بھیڑیے کے پاؤں دیکھے اور چلایا، رکو، ہم تمہیں پہچان چکے ہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کے پاؤں سفید ہیں اور تمہارے پاؤں کالے ہیں، تم بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے کو بہت غصہ آیا یہ سن کر اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ بہت ضدی تھا اور اس نے فیصلہ کیا وہ اب آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ وہ فوراً ایک بیکری پر گیا اور بیکر سے کہا کہ اس کے پاؤں پر آٹا لگا دے تاکہ اس کے کالے پاؤں سفید ہو جائیں۔ اب جب کہ بھیڑیے کے پاؤں بھی سفید ہو چکے تھے اور آواز بھی میٹھی ہو گئی تھی، وہ تیسری بار پھر بکری کے گھر گیا اور بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں، دیکھو میرے پاؤں بھی سفید ہیں اور میری آواز بھی میٹھی ہے۔ بچوں نے دروازے کے نیچے سے پاؤں دیکھے اور واقعی ہی وہ سفید تھے اور آواز بھی بالکل ان کی ماں جیسی لگ رہی تھی۔ وہ دھوکہ کھا گئے اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، بھیڑیا زور زور سے ہنسنے لگا اور اندر گھس گیا۔ بچے خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن بھیڑیا بہت تیز تھا، اس نے 6 بچوں کو پکڑ کر کھا لیا۔ لیکن سب سے چھوٹا بچہ جلدی سے باورچی خانے میں ایک موجود بڑی کھڑکی کے اندر چھپ گیا۔ وہاں بھیڑیا اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ کچھ دیر بعد جب بکری اپنے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر کا سارا منظر بہت ہی خراب تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ آخرکار سب سے چھوٹا بچہ کھڑکی کے اندر سے نکلا اور اپنی ماں کو ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح بھیڑیا آیا اور وہ باقی بچے کھا گیا۔ یہ سن کر بکری کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ ہار ماننے والی تو نہیں تھی۔ اس نے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا اور جنگل میں بھیڑیے کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے بھیڑیے کو ایک درخت کے نیچے گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھا۔ بھیڑیا اتنا زیادہ کھا چکا تھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ بکری نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور وہ گھر واپس گئی، اپنے ساتھ سوئی اور دھاگا اور ایک کینچی لے کر آئی۔ پھر وہ بھیڑیے کے پاس واپس آئی اور چپکے سے اس کا پیٹ کاٹنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پیٹ کھولا، اندر سے ایک ایک کر کے اس نے اپنے بچے صحیح سلامت باہر نکال لیے۔
बकरी बहुत खुश हुई और बच्चों को प्यार किया। बकरी ने बच्चों से कहा वो जल्दी से कुछ बड़े पत्थर लाकर भेड़िए के पेट में डाल दें। जब बच्चों ने भेड़िए के पेट में पत्थर डाल रख दिए तो वो बकरी दोबारा इसका पेट सीने लगी और अब वो वहाँ से चुपके चुपके अपने बच्चों को लेकर चली गई। जब भेड़िया जागा तो इसके पेट में भारीपन महसूस हुआ। इसे बहुत प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए दरिया की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो दरिया के अंदर पहुंचा तो पानी पीने के लिए झुका। इसका भारी पेट इसका वज़न बर्दाश्त न कर सका और दरिया में जा गिरा। पानी की तेज़ लहरों ने इसे अपने अंदर ही बहा कर कहीं दूर ले गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। बकरी और इसके बच्चे दोबारा खुशी खुशी रहने लगे और अब अपनी माँ की हर बात सुनते और मानते। इस कहानी का सबक यही है कि हमें हमेशा अपनी माँ की बातों पर अमल करना चाहिए और होशियारी से काम लेना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि धोखेबाज कभी कामयाब नहीं होते और ईमानदारी और अक्लमंदी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बच्चों ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और इनकी होशियारी ने इन्हें आखिरकार भेड़िए के ख़तरे से बचा लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।